عام طور پر جب ہمیں کوئی دنیا کی چیز ملتی ہے، مال ملتا ہے، نعمت ملتی ہے، تو ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس کو یہ مال دنیا ملا ہے اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اگر کسی سے مال کم ہو جائے، کسی پر بیماری آ جائے، کسی پہ مشکلات آ جائیں، تو سمجھتے ہیں اس کو اللہ نے اپنی پکڑ میں لے لیا ہے، اس کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ یہ فکر اور یہ سوچ قرآن کریم کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق غلط ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا مل جانا اللہ کی رضا کی علامت ہے تو غلط سمجھتا ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر مال کم ہو گیا یا اس سے صحت کی نعمت فی الحال اس کے پاس نہیں ہے، بیمار ہے، کوئی اور مصیبت آ گئی ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ صحیح سوچ یہ ہے کہ چاہے نعمت ملے اور چاہے نعمت چھنے، دونوں حالتوں میں اللہ انسان کی آزمائش کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس دنیا کی خلقت کا مقصد انسانوں کی آزمائش بتایا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کا نظام خلق کیا کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھا عمل، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار نے بھی فارمولہ بتایا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ جو نعمت تمہارے پاس آئی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یا اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے، ہو سکتا ہے نعمت ملنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو، تو فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو تو پھر یہ دیکھو کہ جب یہ نعمت تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف تمہاری توجہ زیادہ ہو گئی ہے یا تمہاری توجہ میں کمی آئی ہے۔ اگر اس نعمت کے آنے سے تمہاری توجہ زیادہ ہوئی ہے تو سمجھو اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر اس نعمت کے آنے سے تم اللہ کو بھول چکے ہو تو سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ اس کے انجام میں تمہیں اللہ کا عذاب دیکھنا پڑے گا۔ اللہ سے دوری کا انجام عذاب ہے۔ اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن گئی ہے، صحت تم سے چھن گئی، مال تمہارا کم ہو گیا، تو نہ سمجھو اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ دیکھو اس نعمت کے جانے سے اگر اللہ کی طرف تمہاری توجہ زیادہ ہو گئی ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توجہ اپنی طرف زیادہ کروائے۔ یہ وہ کرائٹیریا ہے، یہ وہ فارمولہ ہے کہ جو اس کائنات کے بہترین ہادی اور رہنماؤں نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری نگاہ وہی مادی نگاہ ہوتی ہے۔ کوئی چیز مل جائے دنیا کی ہم سمجھتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، کوئی چیز چھن جائے دنیا کی ہم سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فجر میں خداوند عالم فرماتا ہے جب انسان کو اس کا رب، اس کا پروردگار اس طرح آزمائش کرتا ہے کہ اس کو نعمتیں دیتا ہے اور ان نعمتوں کے نتیجے میں اس کی معاشرے میں عزت بن جاتی ہے، اس کا مقام بن جاتا ہے، تو یہ ظاہر پر حکم لگانے والا، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا انسان یہ کہہ اٹھتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے بہت عزت بخشی ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے میرے اوپر۔ لیکن تھی کیا؟ اذا ابتلاہ، جب اسے آزماتا ہے۔ ابتلا کا معنی ہے آزمائش کرنا، جسے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، مبتلا ہے۔ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بیماری میں مبتلا ہے، لیکن اللہ نعمتیں دینے کے لیے بھی اسی لفظ کو استعمال فرما رہا ہے کہ انسان کو نعمتیں دے کر جب اللہ مبتلا کرتا ہے یعنی اس کی آزمائش کرتا ہے۔ نعمتیں ملنا بھی مبتلا ہونا ہے اور نعمتوں کا چھننا بھی مبتلا ہونا ہے، ہم صرف منفی معنی میں لیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اس طرح آزمائش کرتا ہے کہ اپنے رزق کو انسان پر تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ انسان ظاہر پرست انسان کہنے لگتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، اللہ نے مجھے خوار کر دیا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس کو نعمتیں دی جا رہی ہیں اس پر اللہ کا کرم ہے۔ اس نگاہ کے رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے جب قارون کا مال دیکھا تھا تو سب خواہش کرنے لگے تھے کاش اللہ نے اتنا مال ہمیں بھی دیا ہوتا، اور جب اسی وقت اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت تو کہنے لگے شکر ہے کہ ہم اس کی جگہ پر نہیں تھے۔ اسی طرح قیامت کے دن آج کی دنیا میں اگر قرآنی آنکھ سے اہل بیت کی بتائی ہوئی رہنمائی کے سائے میں دنیا کو نہ دیکھیں تو انسانوں کی عزت اور احترام کا کرائٹیریا ان کا مال ہے، ان کا اقتدار ہے، ان کی طاقت ہے، اور اگر اللہ کے دیے ہوئے کرائٹیریا سے دنیا کو دیکھا جائے، انسانوں کو دیکھا جائے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان زیادہ عزت والا، زیادہ اکرام و احترام والا وہ ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہے۔ بس توجہ فرمائیے، نہ سمجھیے اس دنیا کو
اس طرح سے کہ جیسے ہم اسی مادی چیزوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر ہر چیز کا فیصلہ مادی کمی یا مادی زیادتی کی بنا پر کرتے ہیں۔ اپنی نگاہ کو مادیات سے ہٹا کر اور اللہ کے رسول کی اس دعا کے پیغام کو سمجھتے ہوئے کہ پروردگارہ مجھے چیزوں کو ان کی حقیقی شکل میں دکھا، تو پھر ہو سکتا ہے اور پھر ہی ہوگا کہ جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو، وہ جتنی بھی ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو، جتنی بھی خوبصورت ہو، ہمیں اچھی نہیں لگے گی، اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور کوئی چیز جتنی بھی ظاہری طور پر ہمیں اچھی نہ لگ رہی ہو، وہ بصیرت ہمیں دکھا دے گی کہ یہ چیز تمہارے لیے حقیقت میں اچھی ہے، اس کو حاصل کرنے کی طرف جائیں گے۔